بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکات دوم. آج کا درس نمبر ہے 98. باب البکائی والخوف. یہ سی مصنف علیہ الرحمہ. خوف خدا، خشیت الہی، خوف الہی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رونے کے متعلق جو حدیث شریفہ ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں. خشیت الہی بھی اس کو کہتے ہیں، اللہ سے کیا کرنا، ڈرنا، خشیت. اسی کے متعلق حدیث شریفہ ہے، دیکھتے جائے. الفصل الاول. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن کہا، والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم، اگر اتنا تمہیں پتہ چلے جتنا میں جانتا ہوں اللہ کے عذاب کو، عقاب کو اور شدت مناقشہ کو، اور اللہ جو چھپے چھپے امور سے باخبر ہے، جس طرح سے پکڑتے ہیں، لبقیتم کثیرا، تم بہت رو پڑتے. لبقیتم کثیرا مانا تمہاری خوشیاں کیا ہو جاتی، ستیاناس ہو جاتی. ولا ضحکتم قلیلا، بہت کم ہنستے، بہت کم خوش پاتے، اکثر تم غمگین ہو جاتے، ملال کی زندگی گزارتے. رواہ البخاری. وعن ام العلاء صحابہ سے روایت الانصاریہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا واللہ لا ادری، واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، کہ اللہ کا رسول میں حال یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر بھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے یہاں پر علمی کا اظہار فرمایا کہ جنت میں جانا صرف عمل پر موقوف نہیں ہے، نہ بلکہ فضل الہی کا کیا ہے، فضل الہی کے ہم محتاج ہیں. اگر اس طور سے بات لی جائے نا تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ کون بچنے والا ہے اور کون نجات پانے والا ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی تھی کہ جس دن عثمان بن مظعون وفات ہو گئے تھے نا، تو اس کی بیوی نے کہا تھا کہ آپ کے لیے کیا ہے، جنت کی خوشخبری. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھانے کے لیے، زجر کے لیے سے الفاظ کا ہے کہ کسی کے لیے جنت کی باتیں مت کرے، کیا معلوم کون کہاں جائے گا. تنبیہ کے لیے تاکہ آئندہ امت کسی کے لیے جنت و جہنم کے فیصلے نہ کرے. یہ منسوخ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی فرماتے تھے کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، بعد میں منسوخ ہوا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اسی پر یہ بات منسوخ ہو گئی. یا یہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کر رہے ہیں کہ لا ادری مجھے معلوم نہیں، نبی تفصیل معلوم نہیں ہے، مجمل کی نبی نہیں کر رہے ہیں تو مسلمان جنتی جائیں گے. یا امور دنیاویہ کی باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ تمہیں کیا پیش ہونے والا ہے، اندہ مجھے کیا ہونے والا ہے. اللہ کو معلوم ہے، جس سے بھوک پیاس، بیماریاں وغیرہ وغیرہ بہت سارے احوال دنیا کے. اسی اعتبار سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یا پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کی نفی کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی ان چیزوں کی اطلاع نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. یہ نفی نہیں کر رہے کہ کہ ہم مسلمان جنت نہیں جا سکتے، یا مجھے معلوم ہی نہیں کہ ہم کہاں جائیں گے. ظاہر ہے کہ مسلمان جنت جائیں گے. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر سے کہتے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عرضت علی النار، ایک دن جہنم میرے سامنے لے گیا. فرأیت فی امرأة، میں نے وہاں ایک خاتون دیکھی، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی، تعذب فی ہرۃ لہا، ایک بلی کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا تھا. ربطا تھا، اس نے بلی کو باندھا تھا. فلم تطعمها، نہ کھلا رہی تھی. فلم تطعمها ولم تدعها، نہ چھوڑ رہی تھی. تأکل من خشاش الارض، کی زمین کی کیڑے مکوڑے کھا کے زندگی گزارتے. حتی ماتت جوعا، یہ ظلم و ستم تھا نا، اس کی وجہ سے بلی مر گئی. ورأیت عمرو بن عامر الخزاعی، عمر بن عامر کو بھی دیکھا جس نے شرک کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ جو کیا ہے
صاحبہ وغیرہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے کا رواج تھا، اس نے شروع کر دیا تھا کہ یجر قصبہ فی النار، وہ جہنم میں اینتڑی یا آنتوں کو گھسیٹ رہا تھا۔ وکان اول من سیب الصوائب، بتوں کے نام پر جانور رکھنے کا رواج، چھڑاوے کا رواج اس نے شروع کیا تھا۔ وعن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ یوما فزعا، زینب صحابہ فرماتی کہ ایک دن اس کے پاس پیغمبر علیہ السلام گھبراتی ہوئی خائف حالت میں آئی اور یہ کہہ رہی تھی قل لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ عرب کے لیے بربادی ہیں اس شر سے جو کیا ہے قریب ہے۔ اب وہ کون سا شر تھا جس سے پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو ڈرا رہے تھے، اور عرب کو کیوں خاص کیا کہ دوسرے مسلمان یا عجم کے لیے اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ سب کے لیے ہیں، لیکن مراد اس سے خصوصاً وہی فتنہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوا، اور پھر اس سے کیا بنا، بہت سارے مسائل اختلافات کھڑی ہوئی جو آج تک ہم کیا کر رہے ہیں، سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یجوج مجوج کے جو کیا ہے صدین ہے، صد، اس صد میں بھی سوراخ ہوا، کھڑکی کھل گئی۔ وفتح اليوم من ردم یجوج و مجوج مثل هذه، دونوں انگلیاں لگا کر سمجھانے کے لیے کہ یجوج مجوج کی دیوار میں سوراخ کھل گیا۔ وحلق باصبعی الابهام والتي تلیها، انگوٹھ اور مسبحہ انگلی کا دائرہ بنا کر۔ قالت زینب صاحبہ کی تھی فقلت یا رسول اللہ افنہلک یا افنہلک یا افنہلک وفینا الصالحون، کیا ہم نیک لوگ ہوں گے پھر بھی ہم برباد ہوں گے؟ قال فرمائے نعم اذا کثر الخبث، جب فسق فجور اور گناہ خبثت بڑھ جائے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی عامر او ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قولی، صاحب روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر علیہ السلام کو میں نے فرماتی سنا تھا کہ لیکونن من امتی اقوام، میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے فرقوں کی شکل میں، جماعت کی شکل میں، کسی خاص شکل میں، وہ کیا کریں گے، طویلات باردہ کریں گے، دور دور کی طویلیں کر کے کفار کی خدمت کریں گے اسلام کے لباس میں، لبادے میں۔ یستحلون الخز والحریر والخمر، کہ وہ حلال ثابت کرنے کے لیے دور دراز کی باتیں ڈھونڈ کر لا کر حلال سمجھیں گے، حلال سمجھنے کے لیے لوگوں کو بھی اباریں گے، خالص ریشم، عام ریشم شراب کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو دوسرے نام بھی دیں گے، لیبل وغیرہ لگا کر۔ والمعازف، اس طرح سے گانے بجانے کے جو آلات ہے اس کو حلال سمجھیں گے اور کہیں گے یہ تو مزدوری ہے، محنت ہے، محنت کرنی چاہیے۔ جو بھی غلط قسم کے ورکرز ان کو یہ کہتے کہ یہ مزدور کار ہے، یہ بھی تو کیا کر رہے، پیسے کما رہے، پیٹ پالنے کے لیے حلال کما رہے۔ وَلَيَنْظِرَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، اور کچھ لوگ جو ہے ایک پہاڑ کی طرف میں سائیڈ میں نزول کریں گے، اتریں گے، وہاں پناہ لیں گے۔ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِصَارِحَةٍ لَهُمْ، کہ ان پر چکر لگائیں گے ان کی جو مویشی ہوں گے، جانور وغیرہ، شام کو یتیہم رجل لحاجت، ان کے پاس کوئی شخص حاجت کی لے گا، فیقولون، وہ سکھیں گے ارجع الینا غدن، کل آ جانا، فیبیتہم اللہ، تو رات ان پر عذاب آئے گا، ویزع العلم ویزع العلم، اور ان پر پہاڑ گر جائے گا، اللہ تعالیٰ گرا دیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، ویمسح آخرین قردۃ وخنازیر الی یوم القیامہ، اور کچھ لوگوں کا اللہ ان میں سے گیدڑ، خنزیر، بندر بنا دیں گے مسخ کر کے۔ قیامت تک یہ ہوگا، یک بار کی نہیں ہوگا بلکہ بار بار ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پوری امت کا مسخ مراد نہیں ہے، جزئی طور پر افراد میں مسخ ہو سکتے، شکل کا بدلاؤ۔ وفي بعض نسخ المصابيح الحرباء لحاء والراء المهملتين، یا ایک جگہ پر لفظ آیا ہے کہ الحراء بالحاء والراء المهملتين، کہ وہ حلال سمجھے گی زنا کو، بدکاری کو،
وهو تصحیف وهو انما هو بالخاء والزاء المعجمتين. اصل میں لفظ خز ہے، خز ریشم کو کہتے، اس میں تصحیف ہوئی ہے. حرا اس سے بنا گیا. حرا کسی کہتے قحف، بغیری، زنا اور پلید قسم کے کام. نص عليه الحميدي وابن الأسير في هذا الحديث في كتاب الحميدي عن البخاري وكذا في شرح للخطابي طروف عليهم صارحة لهم يتيهم لحاجة. تو مختلف زمانوں میں ایسا ہوگا آئندہ کے لیے اور ممکن ہے ہو بھی چکا ہوا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا انزل اللہ بقوم عذابا، کہ اللہ جو کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتے تو اصاب العذاب من کان فیہم، تو وہاں جو بھی ہو سب کو عذاب پہنچے گا. ثم بعثوا علی اعمالہم، ہاں قیامت کے دن آخرت میں سب کو عمل کے مطابق اٹھایا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا. اور دنیا کا جو عذاب ہوگا وہ عمومی طور پر سب کو پہنچے گا. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر انسان کو اس کی ہوئی کے مطابق قیامت کو اٹھایا جائے گا جس حالت میں موت آئی، کفر پر، ایمان پر، طاعت پر، معصیت پر. لیکن دنیوی اعتبار سے سب کو عذاب اٹھانا پڑے گا، کوئی بچے گا نہیں، کیونکہ دعوت دینا روکنا واجب ہوتا ہے، اور جب اس میں کوتاہی ہو جائے تو اس کی وجہ سے سب پر عذاب آ جاتا ہے. الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما رأیت مثل النار، کہ میں نے جہنم کی طرح سخت آگ نہیں دیکھی اور جیسی چیز نہیں دیکھی اس کی شدت. کہ عجیب بات ہے کہ نام حاربوہا، اس سے جو باغنے والے ہیں وہ سو گئے. تو بڑے خطرے کی چیز ہے، اسے تو باغنا چاہیے تھا نا، دور رہنا چاہیے تھا، مگر لوگ اس سے غافل ہو گئے. ولا مثل الجنہ، اور جنت کی طرف بہترین چیز میں نے نہیں دیکھی کہ نام طالبوہا، اس کے ڈھونڈنے والے سو گئے، غفلت میں پڑ گئے. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر سے کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں ظاہر کچھ ایسے مشاہد اور حالات بھی دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں ہے اور نہیں دیکھتی. واسمع ما لا تسمعون، اور کچھ ایسا بھی سنتا جو تم نے نہیں سنا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ العروج کو، شب معراج کو بھی بہت کچھ سنا دیکھا. کہ اطت السماء، کہ آسمان چرچرانے لگا اللہ کی خوف سے اور فرشتوں کے رش سے. وحق لها ان تطغى، اور حق کہ چرچرائے اور اس کی آواز نکلی. والذی نفسی بیدہ، پھر قسم کا کہ فرمایا کہ ما فیہا موضع اربع اصابع، 4 انگل کے برابر جگہ نہیں ملتی. الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، کہ ہر جگہ فرشتے نے اللہ کے لیے سر رکھا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہوتا ہے. ہر جگہ فرشتہ ہوتی، کوئی خالی جگہ نہیں ملتی. مگر انسان کیا ہو گئے، غافل ہو گئے. واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تمہیں حقیقت کا پتہ چلتا اور وہ حقائق کھل جاتی جو بعد میں کھلنے والے ہیں نا، تو تم بہت کم ہنستے، روتے رہتے. وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، اور تم خواتین سے اور بے میٹھی اور ترش چیزوں سے، ذائقہ دار چیز سے کوئی لذت نہ لیتے، کوئی ذائقے وائقے تمہیں اچھے نہ لگتے. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، تم درویش بن کر جنگلوں کی طرف، صحراؤں کی طرف، خالی چٹیل میدان کی طرف نکلتے. ساری جو چیزیں ہیں نا، لذات و ذات، خواہشات چھوڑ پاتے. تجأرون الی اللہ، اللہ سے آہ وزاری کرتے. قال ابو ذر کہتے کہ جب یہ بات میں نے سننا تو بڑا افسوس ہوا کہ یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، کاش میں ایک درخت ہوتا کہ کاٹا جاتا اور کام ہی ختم ہو جاتا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، صاحب فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من خافا، وہی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو نا، عدل جرات کے حوالے سے میں چلتا ہے، مانا تہجد پڑھے، اللہ سے ذرا اٹھ کے کچھ مانگے. ومن ادلج، اور جو رات کے پہلے سے میں نکل جاتے ہیں نا، وہ تو لشکروں کے حملے سے بچ جاتے، اسی طرح وہ شخص بھی جہنم سے بچ جائے گا. بلغ المنزل، منزل تک پہنچ جائے گا. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا توشہ، سامان جنت کی شکل میں جو ہے نا بہت گرا ہے، قیمتی ہے، نفیس ہے، بہت کیا ہے
پرائس لیس ہے. ارے نصلت اللہ الجنہ، اور اللہ کا جو تیار کردہ سامان ہے ہمارے لیے جنت ہے، وہ اتنے سستے داموں نہیں ملتی، اتنے تھوڑے کاموں اور سستے اعمال بھی نہیں ملتی. رواہ الترمذی. عن انس رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول یقول اللہ جل ذکرہ، اللہ ربی کریم فرماتے یخرج من النار، اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے جہنم سے وہ لوگ نکال دو، من ذکرنی یوما، جنہوں نے کہیں مجھے یاد کیا ہو اخلاص کے ساتھ، و خافنی فی مقام، یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرے ہو، گھبرائے ہو، خشیت پیدا ہو گئی ہو، ان لوگوں کو بھی نکال دو. مانا ظاہر جو ڈرے گا ایمان ہوگا، وہ ایمان کی وجہ سے نجات ملے گی. آگے کی روایت عائشہ صحابہ فرماتی ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کے متعلق پوچھا کہ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ، کہ وہ لوگ جن کو جو کچھ دیا گیا ہے نا وہ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے بھی ہیں. کون لوگ؟ قال هم الذین یشربون الخمر ویسرقون، یہ وہ لوگ ہوتے جو شراب پیتے ہیں، چوریاں کرتے. قال لا، کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ اہم الذین، عائشہ صاحبہ نے پوچھا. قال لا، یہ وہ لوگ نہیں، ابنۃ الصدیق، اور صدیق کی بچی ہوئی صاحبزادی. ولیکن الذین، یہ وہ لوگ یصومون، روزے رکھتے ہیں، یصلون، نمازیں پڑھتے ہیں، یتصدقون، صدقے دیتے ہیں، وہم یخافون، پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں، اللہ یقبل منہم، کہ کہیں ان کا عمل مردود نہ ہو. ولیکن الذین یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ جو ہر طرح کی بلائی میں سبقت کرتے ہیں. وعن ابی بن کعب قال صاحب کی تکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب ثلثاء الليل، کہ رات کی جب 2/3 سے گزرتے تو قام اٹھتے تھے، فقال، گھر والوں سے بھی فرماتے، یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اٹھو ذکر کرو، دعائیں مانگو. جاءت الراجفہ، آ گئی زلزلہ، زلزلہ آ گیا. تتبعها الرادف، اس کے بعد دوسرا زلزلہ ہوگا. نفخ اولا، نفخ ثانیہ. جاء الموت بما فیہ، جاء الموت بما فیہ، موت آ گئی تمام شدائد سختیوں کے ساتھ. قیامت آ گئی، کیونکہ موت پہلی قیامت جو قائم ہو جاتی ہیں قیامت صغریٰ ہے. وعن ابی سعید قال، صاحب کی خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصلاۃ، ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے. پر الناس کانہم یکتشرون، کچھ لوگ دیکھے جو کل کر ہنس رہے تھے، ان کی دانت نظر آ رہے تھے. قال ما انکم لو اکثرتم ذکر هادم اللذات، اگر تم اکثر کرتے نا موت کو یاد کرتے، اس چیز کو جو لذات کو توڑ دیتی ہے. کیا موت ہے نا، لشغلکم عما ارا، تو جو چیز جو حالت میں دیکھ رہا ہوں اس سے تم مصروف ہو جاتے. الموت موت، فاکثروا ذکر هادم اللذات، موت کو یاد کر جو کہ لذات کو مٹا دینے والی ہے. فإنه لم يأتي على القبر يوم، کہ قبر پہ دن ایک ٹائم بھی نہیں گزرتا، کوئی ٹائم وقت جب بھی گزر رہا ہو، الا تکلم، قبر آواز دیتی ہے. فیقول انا بیت الغربہ، میں بڑی اجنبیت کا گھر ہوں، یہاں پر کوئی تمہیں مانوس حلیف ملیف نہیں ملے گا. وانا بیت الوحدہ، میں یگانے گت کا گھر ہوں، میں کیا ہوں، یگانگی کا گھر ہوں، یہاں پر کوئی نہیں ہوگا، آپ اکیلے رہیں گے. وانا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں. وانا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، کیڑوں کا کھڈا ہوں. اذا دفن العبد المؤمن، یہ مسلمان بندہ دفن ہو جاتے، قال له القبر، قبر اس کو مرحبا کرتی ہے کہ مرحبا و اہلا، خوش آمدید. اما ان کنت، اب جب آپ آئی ہی ہیں، جب سوتے نا آپ، یقینا تم تے لأحب من یمشی علی الزہر الیہ، ان لوگوں میں سے جو میری پیٹھ پر جا رہے تھے ان سب میں تم مجھے پسند ہو. فاذا ولیتک اليوم، آج جب تمہیں مجھے ذمہ دار بنایا گیا نا، مجھے سپرد کی گئے، وسرت الیہ، میرے پاس آگے، پسترى صنیعی بکا، اب میرا سلوک دیکھو گی. قال فیتسع له، قبر کھل جائے گی، مد بصر ہی، جا تک اس کی نظر لگے گی. ویفتح له باب الى الجنہ، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. وجد من العبد الفاجر او الکافر، کافر یا فاجر انسان جب دفن کیا جائے، قال له القبر، قبر اس سے کہتی ہے، لا مرحبا بک ولا اہلا، کیوں آ گئے برباد آدمی، کہاں کیا آ گئے، رے جا یہاں سے. ام ان کنت، تو تے مجھے، لبغض، بہت نفرت والے تھے تم، بہت نفرت تھی تجھ سے مجھے.
میں یمشی ان لوگوں میں سے جو جا رہے تھے علی ظہری میری اوپر الیہ تم سب سے زیادہ مجھے مبغوض ہو زشت ہو. فیضا ولیت کلمات جب مجھے سپرد کیے گئے نا ذمہ دار بنائے گئے وصرت الیہ میرے پاس آ گئے فسترا سنی بے کا اب تو میرا برتاؤ دیکھو گی میں تمہارا حشر کر دیتی ہوں. تو پہلتا علیہ قبر اس پر تنگ ہو جائے گی سمٹ جائے گی حتی تختلف ازلا اس کی پسلی آپس میں پس جائے گی ایک دوسرے میں گھس جائے گی. قول وقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیصابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں انگلیاں داخل کر کے بتایا کس طرح سے بدخل بازا پی جو پی بازن. قال وقید له 70 تنینا پھر اس پر 70 مانا 70 سے مراد اکثر ہے کہ بہت زیادہ اجداہی اس پر مسلط ہو جائیں گے. لو ان واحدا منها اگر ان میں سے ایک اجزا بطور مثال کیا کرے نفخ بالارض زمین پر پھوک مارے زہریلا سانس لے اور کیا کرے پھنکار مارے ما امدت شیئن کچھ بھی نہیں ہوگی گئے ٹمبم کی طرح اس کا زہر ہوتا ہے مبقیت دنیا دنیا کی زندگی تک رہتی دنیا تک ایسے ہی ہوگا. فین حسنہو وہ سے ڈسیں گے جمع متکر جمع مذکر غائب مؤنث والا صیغہ لے ذیل کل کا ویختشنہو اسے کاٹیں گے زخمی کر دیں گے جھنجھوڑیں گے حتی یقضى به الى الحساب یہ تک کہ حساب والا فیصلہ ہو جائے یا یفضى به کہ وہ تک لے جایا جائے پہنچایا جائے. وقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے فرمائے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ قبر کو معمولی نہ سمجھنا یا تو جنت کا کیا ہے باغیچہ ہے اور حفرۃ من حفر النار یا جہنم کا کھڈا ہے. وعن ابی جحیفہ سے روایت قول یا رسول اللہ صحابہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا قد شفت یا رسول اللہ آپ کے بالوں میں کچھ سفید بال آ گئے. قال فرمائے کہ شیبتنی سورۃ ہود و اخوات سورہ ہود اور اس کی جو دیگر اخوات امثال صورتیں ہیں نا انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا کیونکہ اس میں مجھے بہت استقامت والا حکم ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ قد شفت ابو بکر سے نبی دن پوچھا تھا کہ آپ بوڑھے ہو گئے. قال شیبتنی ہود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون اذا الشمس كورت ان صورتوں نے مجھے کیا کر دیا بوڑھا کر دیا. ان صورتوں میں بہت زیادہ کیا ہے سختی کے ساتھ حکم اور قیامت کا ہلنا کیوں کا ذکر ہے. الفصل الثالث عن انس رضی اللہ عنہ قال انس کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا او حضرات محترم تم سے کام کرتے ہو ہی ادق فی اعینکم من الشعر تمہیں تو بال سے بھی معمولی لگتے ہیں تمہیں کچھ بھی نہیں لگتے بہت باریک لگتے ہیں کم لگتے کہ کیا ہو گیا رے. کننا نعدها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات پیغمبر علیہ السلام کے دور میں سے کاموں کو ہم ہلاکت سمجھتے تھے من المہلکات لہذا احتراز کرنا. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ عائشہ صاحبہ کو ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یا کہ محقرات الذنوب چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھ کر نہیں کرنا اس سے بھی دور رہنا. فإن لها من اللہ طالبہ اس پر بھی اللہ کی طرف سے مطالبہ ہوگا فرشتے بھی لے کر رہے ہیں. وعن ابی بردۃ بن ابی موسیٰ صاحب سے روایت قول قول علی عبداللہ بن عمر عبداللہ سے نے مجھ سے کہا حل تدری ما قال ابی لابی کا کیا تجھے وہ بات معلوم ہے اے ابو بردہ جو میرے ابا جان عمر سے نے تمہارے ابا جان ابو موسیٰ شریک کو کہی تھی وہ بات معلوم ہے آپ کو. قلت لا مجھے تو معلوم نہیں. قال فرمائے فإن نبی قال علی ابی کا میرے ابا جان نے دن تمہارے ابا جان سے کہا کہ یا ابو موسیٰ اے ابو موسیٰ حل یسرک کیا یہ بات آپ کے دل میں بطور سرور پڑتی ہے کہ ان اسلامنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لائے وہجرتنا مو اس کے ساتھ ہم ہجرت کر گئے وجہادنا مو اس کے ساتھ جہاد میں شریک رہے وعملنا كله معه بہت سارے اعمال ہم نے اس کے ساتھ زندگی میں کیے کہ برد لنا یا برد لنا کہ کیا ان کا اجر ہمارے لیے ثابت ہوا آخرت میں ہمارے لیے شمار ہو گئی. وان کل عمل عملناه بعد اور پیغمبر نے کی زندگی کے بعد ہم نے جو ہر جو کام کیا عمل کیا نجونا منه اور بہت ساری چیز سے ہم نے نجات بھی پالی کیا کپاپن رأسن براس نیز برابر ہو جائیں گے. اگر کوئی برائی ہو چکی ہو یا جو کچھ بھی ہو چکا ہو ان کے لیے برابر کے بن جائیں گے برابر کہ معاملہ ختم ہو جائے بس پوچھ گچھ نہ ہو.
فقال ابوک لأبی، تو آپ کے ابا جان یعنی ابو موسیٰ صاحب نے میرے ابا جان سے کہا کہ لا واللہ قد جاہدنا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف بہت جہادیں کی ہیں، جنگی لڑی ہیں، وصلینا نمازیں پڑھی ہیں، وسمنا روزے رکھے، وعملنا خیرا کثیرا بہت سارے خیر کے اعمال کیے، واسلمنا واسلم علی ایدینا بشر کثیر بہت سارے لوگوں نے ہماری وجہ سے اسلام لائے، وإن لنرجو ذلك سب کے ثواب کی امید ہے۔ قال ابی نے کہا کہ میرے ابا جان ولکن انا والذی نفس عمر بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عمر صاحب کی کیا ہے جان ہے، لوددت ان ذلك برد لنا، کہ مجھے بھی بہت پسند ہے کہ ہمارے لیے ثابت ہو جائے اور اس کا ثواب ہمارے لیے درج کیا جائے، وان کل شیء عملنا بعدہ، اور ہر کچھ جو اس کے بعد ہم نے کیا ہے نجونا منہ، کہ ہم نے اسے نجات پائی ہو، کفا 15 براس ثواب تو جوڑ میں تو کتاب برابر کا معاملہ بن جائے نا پھر بھی میں خوش ہو جاؤں گا۔ فقلت تو میں نے کہا ان اباک واللہ کان خیر من ابی، آپ کے ابا جان بہت پہنچے ہوئے انسان تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا امرنی ربی بتسع، اللہ نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے، 9 باتوں کا، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ ہر صورت میں اللہ سے ڈرنا، علانیہ ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو۔ نمبر 2 ہے وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، اور حق کی بات کرنا جس وقت آپ خوش ہو، جس وقت آپ غصے میں ہو، جس وقت مزاج نیوٹرل ہو۔ والقصد فی الفقر والغنا، فقر کی حالت ہو یا غنا کی حالت ہو معتدل رہنا، اور کوئی گناہ وغیرہ کی بات یا حرکت نہیں کرنا۔ وان اصل من قطعنی، اور ان سے رشتے جوڑے رکھنا جو میرے رشتے کاٹے۔ واعطی من حرمنی، اور جو مجھے کسی موقع پر حسد کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کسی کام سے، محنت سے، سلے سے محروم کرنا چاہے اور محروم کر بھی لے، میں ایسے موقع پر اس کا ایسا نہیں کروں گا۔ واعفو عمن ظلمنی، جس نے ظلم و زیادتی کی ہو اس سے درگزر کروں۔ وان یکون صمتی فکرا، اور میری خاموشی میری فکر ہونی چاہے کہ جب میں خاموش ہوں تو میں معانی میں، کائنات میں کیا کروں، فکر کروں۔ ونطقی ذکرا، اور میری بات جو ہے ذکر ہونی چاہے، لعنی بات نہ ہو۔ ونظری عبرا، اور جب میں کسی چیز کی طرف دیکھوں تو عبرت کی نظر سے دیکھوں۔ وآمر بالعرف وقیل بالمعروف، اور بھلائیوں کا حکم کروں۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب فرماتے ہیں ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع، جس انسان کے آنسو بہے، جس انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے اللہ کے خوف سے، ان کا نام رأس الذباب، اگرچہ وہ مکی کے برابر، مکی کے سر کے برابر، من خشیت اللہ، خشیت الہی کی وجہ سے، ثم یصیب شیئا من حر وجہہ، اگر کسی بھی وجہ سے اس شخص کو کچھ پہنچ جائے یا جہنم وغیرہ چلا جائے تو اس حصے کو کیا نہیں کرے گا، آگ نہیں جلائے گی۔ ثم یصیب شیئا من حر وجہ الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس کو کیا کر دے گا، جہنم پر حرام کر دے گا۔ اس خالص چہرے کو اور اس حصے کو آگ نہیں چھوئے گی، نہیں لگے گی۔